رات کی گہری تاریکی، صرف شعلوں کی ہلکی روشنی، بنو خزاع کے خیموں میں خوفناک چیخ و پکار۔ قریش کی کھلی غداری ہے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ بنو بکر کے افراد بنو خزاع کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ مار ڈالو بنو خزاعہ کے لوگوں کو، کسی کو مت چھڑنا۔ ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر مارا جاتا ہے۔ قریش نے غداری کی، یہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وہ بوڑھا شخص درد سے چلاتا ہے۔ صلح حدیبیہ، یہ کیسی صلح ہے؟ صلح ٹوٹ گئی، اب کوئی معاہدہ نہیں۔ بنو بکر کا سپاہی ہنستے ہوئے کہتا ہے، قریش ہمارے ساتھ ہے، آج ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1400 صحابہ کرام عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک قریش کے لوگ ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ کہ نہیں بڑھو گے، مکہ میں داخلہ منع ہے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر غصہ اور بے چینی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں۔ یہ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے لوگوں سے کہتے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف کعبے کا طواف چاہتے ہیں۔ یہ قریش کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہم انہیں حالت جنگ والے لگ رہے ہیں؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کو قریش کے پاس بھیجتے ہیں، لیکن ان کی واپسی میں تاخیر ہو جاتی ہے اور یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ عثمان شہید ہو گئے، قریش نے غداری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بیعت تھی جس میں 1400 صحابہ کرام نے موت پر بیعت کی کہ وہ میدان سے نہیں بھاگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تم سے راضی ہو گیا جب تم نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ جی ہاں، یہی ہے بیعت رضوان۔ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے اور میدان سے کبھی نہیں بھاگیں گے اور قریش کو مزہ چکھائیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صلح نامہ لکھ رہے ہیں۔ قریش کے نمائندے سہیل بن عمر کی سخت شرائط پر صحابہ کرام پریشان ہیں، خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھنے پر۔ سہیل بن عمر کہتا ہے، ہمیں محمد رسول اللہ منظور نہیں ہے، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے سے کہتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر ہم دین میں کیوں دبیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ صلح حدیبیہ کے اہم نکات جو بظاہر تو مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن در حقیقت وہ ایک بڑی فتح کا پیش خیمہ تھے۔ وہ نکات یہ تھے، اس سال عمرے کے بغیر واپس جانا ہوگا، اگلے سال عمرے کے لیے 3 دن قیام کی اجازت ہوگی، 10 سال تک جنگ بندی رہے گی۔ قریش کا کوئی شخص مسلمانوں کے پاس جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، اگر مسلمانوں کا کوئی شخص قریش کے پاس جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس صلح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قربانی اور بال منڈوانے کا حکم دیتے ہیں، لیکن صحابہ شدید غم میں ہیں۔ قریش کی یہ ساری شرائط ایک کھلی بدمعاشی ہے، ہم صرف اسے رسول اللہ کی وجہ سے تسلیم کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ صلح ایک شکست لگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فتح مبین قرار دیا، کیونکہ اس صلح نے مسلمانوں کو تبلیغ کا موقع دیا، ان کی طاقت کو تسلیم کروایا۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو فتح مکہ کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے۔ صلح حدیبیہ، یہ کیسی صلح ہے؟ صلح ٹوٹ گئی، اب کوئی معاہدہ نہیں۔ رات کی تاریکی میں بنو خزاع کے خیموں پر بنو بکر کا اچانک حملہ ہوتا ہے۔ قریش نے غداری کی، یہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تلواروں کی چھنکار اور چیخ و پکار۔ بنو خزاع کے لوگ جو مسلمانوں کے حلیف ہیں بے بسی کی حالت میں ہیں۔ بنو خزاع کا سردار کہتا ہے، یہ قریش کی کھلی غداری ہے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ سپاہی کہتا ہے،
अबू सुफियान ने बनु बकर की मदद की है, कुरैश ने गदारी की है। इधर अबू सुफियान परेशान हाल बैठा है। इसे एहसास है कि इसने एक बड़ी गलती की है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मोहम्मद अब खामोश नहीं रहेंगे। इसकी बीवी भी इसे कहती है, तुमने बनो बकर की मदद क्यों की? क्या तुम्हें सलह हदेबिया का ख्याल नहीं आया? कि अबू सुफियान कहता है, मुझे लगा कि कुरैश की ताकत बरकरार रहेगी। अब मुझे मदीना जाना होगा, मोहम्मद से बात करनी होगी। अबू सुफियान मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से मिलने की कोशिश करता है। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाता है, लेकिन सब उसे मायूस कर देते हैं। अबू बकर, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मोहम्मद से बात करो, मुआहिदा बहाल करवा दो। अबू सुफियान, अब कोई बात नहीं हो सकती। वक्त आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तलवार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी का हुक्म देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगो, मक्का की तरफ तैयारी करो, अल्लाह ने हमें फ़तह का वादा दिया है। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने फतह का वादा दिया है, आज हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से तैयारी का हुक्म दिया ताकि कुरैश को खबर ना हो और खून रेजी से बचा जा सके। रात की तारीकी में 10,000 मुसलमानों का लश्कर मक्का की तरफ रवाना होता है। हर तरफ खामोशी है, सिर्फ घोड़ों के सिमों और तलवारों की आवाज़ें हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ये वो लश्कर है जो किसी ने नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूरा लश्कर मक्का के करीब पड़ाव डालते हैं। ये मंजर आसमान तक रोशनी फैला देता है। 10,000 अलाव, 10,000 सिपाही, ये मंजर कुरैश के लिए खौफ का पैगाम था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अबू सुफियान को ये मंजर दिखाना जरूरी है। अबू सुफियान और इसके साथी अलाव देखकर हैरान हो जाते हैं। वो मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं। इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ लाया जाता है। अबू सुफियान खौफज़दा होकर कहता है, ये क्या है? ये तो कोई लश्कर नहीं, ये तो आग का समंदर है। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु अबू सुफियान से फरमाते हैं, अबू सुफियान, अब भी वक्त है, इस्लाम कबूल कर लो। अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के बाहर खड़े हैं। अचानक खैमे में एक नूरानी कैफियत पैदा होती है और अल्लाह ताला सूरत नसर को नाज़िल फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब अल्लाह की मदद आ पहुंची और फतह हासिल हो गई और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने देख लिया कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ करने वाला है। अल्लाह की तरफ से फतह का वादा आ गया है जिसमें मक्का की फतह की बिशारत थी। अबू सुफियान इस्लाम कबूल करके मक्का वापस जाता है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसके चेहरे पर खौफ की जगह एक नई उम्मीद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करवाते हैं, जो अबू सुफियान के घर दाखिल हो जाए इसे ईमान है। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान है। अबू सुफियान कुरैश के लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा लश्कर लेकर आ रहे हैं जिसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते, तो इस्लाम कबूल कर लो। मुसलमानों का लश्कर चारों तरफ से मक्का में दाखिल हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर आजिज़ी की हालत में झुका हुआ है। ये फतह आजिज़ी की फतह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बड़े सारे के सारे बुतों को तोड़ देते हैं और फरमाते हैं, हक आ गया और बातिल मिट गया। मक्का के लोग जोक दर जोक इस्लाम कबूल करने आ रहे हैं। इनके चेहरों पर सुकून और इत्मीनान है। वो कहते हैं, हमने हक को पहचान लिया, हमने अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को छोड़ दिया। लोगों के बड़े हजूम एक लहर की तरह इस्लाम में दाखिल होते हैं।
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں جو اس وقت شدید خوف زدہ ہیں اور اس ڈر میں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر کیے گئے ظلم یاد آتے ہیں۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بدلہ لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ فتح کا سب سے بڑا لمحہ تھا جب انتقام کی بجائے عفو درگزر کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔